حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ حضرت بلال اور آپ کے والد امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو اپنے دل سے لگا کر اسلام قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام توحید پی لیا، اور یوں ہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کی خبر امیہ بن خلف کے اوپر بجلی بن کر گرتی ہے۔ امیہ بن خلف جو دین اسلام کا دشمن اور بت پرستی کا حامی تھا، اس نے بلال پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ حضرت بلال پہ طرح طرح کے ظلم کرتے اور کہتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش چھوڑ دو، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر عہد عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ حضرت بلال جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی آنکھوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سمائی ہوئی تھی، جن کا دل اس میں اللہ سے دھڑک رہا تھا، جن کے اوپر انوار احمد کا سایہ تھا، جیسے جیسے امیہ بن خلف ظلم و ستم کرتے، ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں غم ہو کر عہد عہد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ ایک دن اسی دوران غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے منہ مانگی رقم دے کر خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور اس طرح آپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھت پہ اذان دی تو سارے لوگ خاموشی سے اذان سنتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں عشق احمد کی تاثیر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی توحیدی آواز میں وہ اثر تھا جو لوگ سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار رسالت میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے واپس آئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پہ اذان فجر دی۔ جب بلال نے اذان فجر دی تو سب کو توحید رسالت کا دن یاد آ گیا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے اذان مکمل کی۔ مدینہ کے لوگ مسجد کی طرف دوڑتے آئے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے لگ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں نظر نہ آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں سے کچھ عنایت فرما دے۔ آمین۔